الله الله على الهادي صلى الله الله لا إله إلا الله الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا چوتھا حصہ بیان کریں گے، پارٹ 4 بیان کریں گے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی اور وہ ایک بڑا اسلحہ بن گیا، اور اس نے جادوگروں کی ڈالی ہوئی رسیوں اور چھڑیوں کو کھانا شروع کر دیا جو کہ سانپ دکھ رہے تھے. اس طرح تمام جادوگر اپنے جادو میں ناکام ہو گئے، کیونکہ جادو کرنا ان کا کام تھا اور وہ اسے سمجھتے تھے. اس لیے انہیں یہ سمجھنے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پھینکے ہوئے عصا نے جو ان کے جادو کے ساتھ کیا، یہ اعلیٰ درجے کا جادو نہیں بلکہ اللہ کا عطا کردہ معجزہ ہے اپنے نبی علیہ السلام کو. یہ دیکھ کر تمام جادوگروں کو معلوم ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام حق پر ہیں، کیونکہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ ایک معجزہ ہے. تو وہ سب سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے آئے جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. یہ اس لیے کہا کہ فرعون خود کو رب کہلاتا تھا، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے تاکہ کوئی شبہ نہ رہے. اس کا ذکر سورہ اعراف میں موجود ہے. فرعون نے کہا، مجھ سے اجازت لینے سے پہلے ہی تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. یہ تمہاری ملی بھگت ہے اور یہ تمہارا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. میں تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور تم سب کو کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا. اس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں موجود ہے. اب وہ تمام جادوگر جو مقابلے کے لیے آئے تھے تمام ملک سے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان چکے تھے، اس لیے کہنے لگے، کوئی نقصان کی بات نہیں، ہم نے لوٹ کر یعنی اس زندگی کے بعد موت آنے پر اپنے پروردگار کی طرف ہی جانا ہے. ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ بخش دے گا، اس لیے کہ ہم مومنوں میں اول ہو گئے، یعنی پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہو گئے. اس کا ذکر سورہ الشعراء میں ہے. انہوں نے فرعون سے کہا، ہم اپنے خالق و مالک پر تجھے ترجیح نہیں دے سکتے جبکہ ہمارے پاس حق آ گیا ہے. ان کے کہنے کا مطلب علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ تھا، تو ہمیں صرف اس دنیا میں ہی نقصان پہنچا سکتا ہے، آخرت میں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ جو جادوگر ایمان لے آئے تھے، انہوں نے فرعون کو ان الفاظ میں ترغیب بھی دی، جو مجرم بن کر اپنے رب کے پاس آیا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، وہ اس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا. انہوں نے یہ بھی کہا، جو اس یعنی اللہ کے پاس ایمان کی دولت لے کر آیا اور اس نے نیک اعمال کیے تو اس کے لیے بلند درجات ہیں، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزگی اختیار کرنے والے کی یہی جزا ہے. لیکن فرعون نے اپنے کہنے کے مطابق انہیں سزا دی. اس کے اوپر ان کے نصیحتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، ان کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ دن کے آغاز میں جادوگر تھے اور دن کے آخر میں نیکوکار شہداء بن گئے. انہوں نے یہ دعا کی، یعنی جادوگروں نے یہ دعا کی جو کہ ایمان لا چکے تھے، کہ اے اللہ ہم پر صبر ڈال اور مسلمان ہونے کی حالت میں ہمیں فوت کر. سورہ یونس میں اس کا ذکر بھی ہے کہ ایک نوجوانوں کا گروہ بھی ایمان لے آیا، پر اکثریت ڈر کی وجہ سے ایمان نہ لائی. فرعون نے ظلم بڑھانا شروع کر دیا اور شکست کے خوف سے بالکل گھبرا گیا اور عجیب و غریب حکم کرنے لگا، جس کا ذکر آگے ہوگا. فرعون کے سرداروں نے اس سے کہا کہ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ دے گا تاکہ وہ ملک میں خرابی کریں، تجھے اور تیرے دیوتاؤں کو ٹھکرائیں. اس نے کہا، ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے تاکہ ان کے لڑائی کرنے والوں کی طاقت میں کمی ہو. اور یہ بھی کہا، ہم ان پر ہر طرح غالب ہیں
اور وہ ہمارے ہاتھوں میں بے بس ہیں۔ یہ لڑکوں یا مردوں کے قتل کا دوسرا حکم تھا جو فرعون نے جاری کیا۔ اس کا ذکر سورہ اعراف کی آیات نمبر 127 تا 129 میں موجود ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سورہ غافر میں فرماتا ہے، ہم نے فرعون، حامان اور قارون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو رسول اور واضح نشان دے کر بھیجا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ثابت قدم رہنے کی اور اللہ سے مدد مانگنے کی تلقین کی۔ یہ بھی فرمایا، زمین تو اللہ کی ہے، قریب ہے کہ پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے اس کی جگہ، پھر دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اب لمبی غلامی کی وجہ سے بنی اسرائیل کے ذہنوں میں محکومی اور ڈر موجود تھا، اور سوچ میں بھی غلامی تھی، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے دور کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے تھے۔ اس پر قوم نے یہ بھی کہا کہ ہم تو پہلے بھی مصیبت میں تھے اور آج بھی مصیبت میں ہیں، یعنی کہ ایمان لانے کے باوجود ہم مصیبت میں ہیں، یعنی کہ ہماری مصیبتوں کا خاتمہ نہیں ہوا۔ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے اور اب بھی مصیبت میں ہیں۔ اور فرعون نے ان کا جینا اور مشکل کر دیا تھا ایمان کے بعد۔ اس کا ذکر سورہ غافر میں موجود ہے۔ اب ہم سورہ یونس کی آیات نمبر 84 تا 86 کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو۔ قوم نے کہا، ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے پروردگار، ہمیں ظالم لوگوں کے ہاتھوں سے آزمائش میں نہ ڈال اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو برباد کر دے گا اور تم کو اس زمین کا خلیفہ بنا دے گا، اور پھر دیکھے گا تم کس طرح عمل کرتے ہو۔ فرعون اپنے لوگوں کو ہدایات دینے لگا۔ اسے ڈر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھی غالب نہ آ جائیں۔ اس پر اس کا مذاق اڑنے لگا کہ فرعون واعظ و نصیحت کرنے والا بن گیا۔ سورہ یونس میں ہی اس آگے ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے لیے مصری مکان بناؤ، یعنی کہ مصر کی طرز کے مکان بناؤ، اور ان کو قبلہ رخ تعمیر کرو اور ان میں نماز قائم کرو، اور جو ایمان لائے ہیں انہیں کامیابی کی بشارت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، اہل فرعون کی دولت زائل یا ختم کر دے اور ان کے دلوں پر عذاب آنے تک مہر لگا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تم دونوں کی دعا قبول فرمائی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا۔ اس کا ذکر بھی سورہ یونس میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے وعدہ کیا کہ تم قبطیوں پر غالب آؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی اور اس سے حفاظت کی دعا مانگی فرعون کے حملوں سے، یعنی فرعون جو ظلم و ستم بڑھاتا جا رہا تھا، ان حملوں سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی اور اس سے حفاظت کی دعا مانگی۔ اب ہم قرآن میں بیان فرعون کے قریبی ایک ایمان والے کے الفاظ بیان کرتے ہیں، جو کہ کہا جاتا ہے کہ فرعون کا چچا زاد تھا اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے اہل فرعون سے کہا، ایک مومن کو صرف اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور تمہاری طرف دلیلیں لایا ہے کہ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا جھوٹ اس پر، اور اگر سچ کہتا ہے تو جس کا وعدہ وہ تم سے کر رہا ہے اس کا حصہ تمہیں ضرور ملے گا۔ یقیناً اللہ زیادتی کرنے والے جھوٹے کی رہبری نہیں کرتا۔ اس نے انہیں کہا، میری قوم، آج تو تم زمین پر غالب ہو، پر اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو اس سے تمہیں کون بچائے گا؟ میں تم کو وہی رائے دے رہا ہوں جو دیکھ رہا ہوں، اور میں تم کو بھلائی ہی کا راستہ دکھا رہا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبطی قوم سے صرف 3 لوگ ایمان والے تھے، جن میں ایک یہ شخص بھی شامل تھا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم اس طرح ہے کہ ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، اور اس شخص نے تو فرعون کے سامنے کلمہ حق کہا تھا، مگر فرعون نے کہا میں وہی کر رہا ہوں جو درست سمجھتا ہوں۔ اس پر اس شخص نے کہا مجھے ڈر ہے کہ ہمارا حال ان پچھلی قوموں جیسا نہ ہو جائے، جیسا قوم نوح علیہ السلام، قوم عاد اور قوم سمود کے ساتھ ہوا تھا، اور اللہ لوگوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت کا بھی حوالہ دیا کہ تب بھی قبطی حضرت یوسف علیہ السلام کی باتوں پر شک کرتے تھے، اور ان کی وفات پر یہ بھی کہا ان کی قوم نے کہ اب اللہ اور کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اس نے انہیں قیامت کے دن سے بھی ڈرایا، لیکن ان پر کسی قسم کا کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے وعدہ کیا کہ تم قبطیوں پر غالب آؤ گے۔ اب سورہ مومن کی آیات میں یہ جو شخص ایمان لایا تھا اس کے اور باتوں کا ذکر بھی ہے، وہ اس طرح ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، وہ شخص جو مومن تھا، یعنی اہل فرعون میں سے جو شخص مومن تھا، اس نے کہا بھائیوں میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھلاؤں گا۔ یہ دنیا کی زندگی چند روز کا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، آخرت کا گھر ہمیشہ کا گھر ہے۔ جو برے کام کرے گا اس کو اس کا بدلہ ویسا ہی ملے گا، اور جو ایمان والا ہوگا اور نیک کام کرے گا تو چاہے مرد ہو یا عورت وہ بہشت میں داخل ہوں گے اور انہیں بے شمار رزق ملے گا۔ یہ نیک اور ایمان والا بندہ اللہ اور اس کے رسول موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے پیغام کو ان کے ساتھیوں نے بھی پھیلانا شروع کر دیا تھا۔ فرعون نے اسے بھی مارنے کا ارادہ کیا، پر اللہ نے اسے بچا لیا۔ اس نے اپنی قوم کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو نشر کرتا رہا کہ میں نیکی کی طرف بلاتا یعنی نجات کی طرف بلاتا ہوں، اور تم مجھے دوزخ یعنی آگ کی طرف بلاتے ہو۔ ادھر فرعون کو انتہائی خدشات لاحق تھے کہ آہستہ آہستہ اس کی حکومت سرکتی جا رہی ہے، اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہیں۔ تو اس نے اپنے سرداروں سے کہا، جس کو قرآن حکیم نے اس طرح بیان کیا، اور فرعون نے کہا مجھے موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہی کر لینے دو، اس کو چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارا ذہن بدل دے گا یا زمین میں فساد برپا کرے گا۔ اس کا ذکر سورہ غافر، جس کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے، اس میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہہ رہی ہیں میری نہیں ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو بے شک میں اس شخص سے جو کہ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر ہوں۔ اس پر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے، یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ پھر جب انہوں نے ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لے کر ان سب کو ڈبو کر چھوڑا اور ان کو گئے گزرے کر دیا، پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کی عقل مار دی تھی۔ اس کا ذکر سورہ الزخرف آیات نمبر 46 تا 56 میں ہے۔ یہاں پر اللہ کی ایک اور نشانی کا ذکر ضروری ہے جو کہ فرعون کے اپنے گھر میں موجود تھی، یعنی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ ان کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا دیا جب وہ بولی یعنی دعا کی کہ میرے پروردگار میرے لیے جنت میں اپنے پاس سے ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے اور مجھے ظالم لوگوں سے بھی نجات عطا فرما۔ اس کا ذکر سورہ تحریم آیت نمبر 11 میں ہے۔ اب اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل فرعون کو مختلف قسم کے عذابوں اور یا مصیبتوں میں مبتلا کرنا شروع کیا، یعنی اپنی نشانیاں دکھانی شروع کی تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ پر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر دعا کی درخواست کرتے کہ یہ عذاب ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، پر عذاب ٹلنے پر اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہتے۔ جن عذابوں سے ان کو گزارا گیا ان میں قحط، میووں کا نقصان بھی تھا،
وہ خوشحالی کو اپنی طرف منسوب کرتے اور مشکل اور نقصان کا ذمہ دار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گردانتے کہ ان کی بدشگونی کی وجہ سے مشکل آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان نازل کیا، پھر ٹڈیوں کا عذاب دیا، اور پھر جوؤں کے عذاب میں مبتلا کیا، مینڈگوں کے عذاب اور خون کے عذاب میں بھی مبتلا کیا، اور گھن کے کیڑے کے عذاب میں بھی مبتلا کیا، پر وہ تکبر ہی میں مبتلا رہے اور انکار ہی کرتے رہے۔ جو نشانیاں اور عذاب اللہ نے فرعون پر اتارے وہ یہ ہیں: قحط اور میووں کا نقصان، طوفان، جوؤں کا عذاب، خون کا عذاب، ٹڈی دل، مینڈکوں کا عذاب، چچڑی کا عذاب، گھن کے کیڑے کا عذاب۔ یہ جو الطوفان کا عذاب آیا تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد طوفان باد و بارہ ہے جس سے کھیتیاں اور پھل تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے مراد اموات کو لیا ہے۔ مینڈکوں کے عذاب میں مینڈک ان کے کھانے کے برتنوں میں گھسے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا کھانا پینا عذاب ہو گیا تھا۔ خون کا عذاب یہ تھا کہ ان کو پانی خون نظر آتا تھا، چاہے وہ دریا کا پانی ہی کیوں نہ ہو یا کنویں کا پانی کیوں نہ ہو۔ ان کے برتن ایسے تھے جیسے خون سے بھر گئے ہوں، اور ایک جگہ ہے کہ ان کو نکسیر بھی آتی تھی۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا کہ یہ لوگ ان عذابوں کی وجہ سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتے، خاص طور پر یہ بارش سے، جس سے ان کے لیے فصل اگانا مشکل ہو گئی، یہاں تک کہ فاقوں تک کی نوبت آ گئی تھی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا ہے اس کے سبب دعا کریں، اگر یہ عذاب اللہ ٹال دے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ نے یہ عذاب ان سے ہٹا دیا، یعنی ٹال دیا، اور اس سے ان کو نجات مل گئی۔ عذاب دور ہونے پر وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ یہ ہر عذاب آنے کے بعد وہ یہی عمل کرتے تھے۔ گھن لگا کر ان کی فصلیں اور اناج تباہ کر دی گئیں۔ جانوروں کو ہلاک کرنے والے کیڑے کے عذاب میں بھی مبتلا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مال کی بربادی کی بد دعا کی کہ اس سے یہ ظلم میں بڑھتے ہیں، اور اس بارے میں قتادہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اطلاع ملی کہ ان کی کھیتیاں پتھر بن گئیں۔ یہی حرکت انہوں نے ٹڈیوں کے عذاب کے وقت بھی کی۔ عذاب ٹلنے پر مکر گئے، ٹڈیاں ان کے درختوں، گھروں، دروازے تک کھا گئی، اور نوبت ان کے گھروں کے گرنے تک آ گئی۔ اس طرح جوؤں کے عذاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے اپنا عصا ٹیلے پر مارا تو اس میں سے جوئیں نکلیں اور ان کے گھروں اور کھانے کی چیزوں تک میں گھس گئی۔ ان کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ انہوں نے پھر دعا کی درخواست کی اور اپنا وعدہ دہرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، لیکن عذاب ٹلنے پر یہ پھر مکر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نشانیوں کا قرآن حکیم میں ذکر فرمایا ہے تاکہ یہ لوگ اس طرح ایمان لے آئیں، پر وہ اپنی ہٹ دھرمی میں جمے رہے۔ غرض ہر عذاب کے بعد دعا کے لیے آتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایمان لانے کا وعدہ کرتے، مگر اتنے ڈھیٹ اور مغرور تھے کہ ہر دفعہ مکر جاتے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ نہ صرف انکار کرتے بلکہ نشانیوں کا مذاق بھی اڑاتے۔ وہ اسے محض جادو بھی گردانتے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا جادو ہے، اور دعا کرانے کے لیے آتے تو بھی کہتے اے جادوگر تو اپنے پروردگار سے دعا کر۔ پھر ایسا ہوا کہ ایسی ہوا چلی کہ اہل فرعون کی اولادوں میں سے پہلا بچہ انتقال کرنے لگا۔ یہاں پر ان کی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے فرعون سے کہا کہ ان کو جانے کی اجازت دی جائے۔ اب ہوا یہ کہ ان کا ایک تہوار بھی آ رہا تھا، جیسے عید کا تہوار ہوتا ہے، جس پر انہوں نے اجازت مانگی جانے کی، اور عورتوں نے اہل فرعون کی عورتوں سے زیورات مانگے عید پر پہننے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا، جس کا ذکر قرآن حکیم کی سورہ الشورى میں موجود ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے کر نکلو اور تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اہل فرعون سے اجازت مانگی کہ ہمیں اکٹھے ہو کر عبادت کرنے دی جائے، کیونکہ اللہ کا حکم بھی آ چکا تھا کہ رات کی تاریکی میں یہاں سے قوم کو لے کر نکل جائیں
اور بنی اسرائیل کا مذہبی دن بھی تھا۔ یہ اس لیے کہ انہیں اکٹھے نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ ان کی عورتوں نے اہل فرعون سے پہننے کے لیے زیور بھی مانگے، جس کا ذکر پہلے ہو چکا۔ اس طرح بنی اسرائیل رات کو نکل گئے۔ اس وقت فرعونی سو رہے تھے، مگر بنی اسرائیل راستہ بھول گئے۔ تو ان میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے لوگوں نے کہا، ہم اس لیے راستہ بھول گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو ہم نے ساتھ نہ لیا، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ مجھے وہاں دفنانا جہاں میرے والد ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو جہاں دفنایا گیا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو فلسطین میں کنعان میں دفنایا گیا تھا۔ لیکن ان کو معلوم نہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت کہاں ہے۔ ان میں سے ایک بوڑھی عورت نے کہا، مجھے معلوم ہے۔ یہ ایک روایت ہے۔ اسی طرح دوسری روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت ان کے پاس ہی موجود تھا، یعنی کہ یہ تابوت ان کے محلے میں یا جہاں وہ رہتے تھے وہاں پہ موجود تھا۔ وہ یہ تابوت لے کر چل پڑے۔ صبح فرعون کو پتہ لگا کہ وہ سب عبادت کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، وہ وہاں نہیں ہیں اور جا چکے ہیں۔ تو اس نے لشکر سمیت تمام فرعونیوں کو حکم دیا کہ اکٹھے ہو جاؤ اور آ جاؤ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پکڑنا ہے، ان کا تعاقب کرنا ہے۔ یہ لوگ بہت بڑی تعداد میں تھے اور یہ لوگ پھر تعاقب میں نکل پڑے اور دوپہر کے وقت بنی اسرائیل تک پہنچ گئے۔ اس وقت بنی اسرائیل سمندر یا دریا پر موجود تھے۔ فرعون نے غرور میں کہا، یہ تھوڑی تعداد میں ہیں، ہم بڑی جماعت ہیں اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی جماعت نے بادشاہ کو دیکھا تو کہا، ہم پکڑے گئے، کیونکہ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون بہت بڑے لشکر کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور کوئی راہ بتلائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنا عصا سمندر پر مارے، یعنی دریائے نیل پر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو پانی پھٹ گیا اور درمیان میں سے راستہ بن گیا۔ اس وقت یہ پانی دونوں طرف ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی کے پہاڑ ہوں، اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ کہتے ہیں کہ 12 راستے بنے، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ زیادہ راستے بنے۔ 12 راستے بنے اور ہر ایک پہاڑ کی مانند تھا۔ اب بنی اسرائیل والے ڈرنے لگے کہ پانی واپس نہ مل پڑے۔ اس پر حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون جو کہ بھانجے تھے وہ داخل ہوئے اس خشک راستے پر۔ اس پر تمام بنی اسرائیل بھی راستے میں داخل ہو گئے۔ سب پانی کے درمیان خشک راستہ پار کر کے خیریت سے دوسری طرف نکل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اہل فرعون میں سے جو مومن تھا وہ بھی موجود تھا، یعنی وہ بھی دریا پار کر گیا ان کے ساتھ، جس نے اہل فرعون کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ایک روایت کے مطابق فرعون جب جانے لگا تو اس کے وزیر حامان نے کہا، کشتی کے بغیر نہ جانا۔ پر اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ان کے سامنے سے گزرے۔ اس پر فرعون جس رتھ پر سوار تھا اس کے گھوڑے بھی کود پڑے اور تمام لشکر پیچھے ہو لیا۔ جب وہ سب راستے میں داخل ہوئے تو اللہ نے حکم دیا اور پانی آپس میں مل گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے بھی ظلم اور زیادتی کی نیت سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا، یعنی فرعون جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، میں مان گیا کہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مسلسل فساد ہی مچاتا رہا، لہٰذا آج ہم صرف تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے، کیونکہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل بنے ہوئے ہیں۔ اس کا ذکر سورہ یونس میں ہے۔ اس طرح سورہ الشعراء کی آیت نمبر 65 کا مفہوم اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سب ساتھیوں کو نجات دی، یعنی وہ لوگ خیریت سے اس راستے سے گزر کر پار ہو گئے، اور جتنے دوسرے تھے یعنی فرعون اور فرعون کے ساتھی سب کو غرق کر دیا، یعنی غرق کے دریا کر دیا۔ یہ اس لیے ہوا کہ موت کے وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔
جس دن یہ دریا پار کر کے سمندر سے دوسری طرف گئے، اس دن کو بنی اسرائیل والے عید مناتے ہیں کہ یہ واقعی ان کے لیے عید کا دن تھا۔ کہتے ہیں کہ جب دریا پار کر کے گئے تو ان کو فرعون کی لاش بھی دکھائی گئی تاکہ تسلی ہو جائے، کیونکہ ڈر بہت زیادہ بیٹھا ہوا تھا ان کے دلوں میں، اور طویل غلامی کا اثر بھی تھا۔ یہ لوگ 10 محرم کو عید مناتے ہیں۔ جب ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں کے اس دن کے روزہ کے بارے میں بتلایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا۔ یہاں پر یعنی کہ فرعون کے غرق ہونے تک اور بنی اسرائیل کے نجات ملنے تک کا واقعہ بیان کر کے ہم چوتھے حصے کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ 5ویں حصے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اور اس کو آگے بھی شیئر کیجیے، خاص طور پہ نوجوانوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔